جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے اور حالات بالکل ناممکن لگنے لگے، راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحانات پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی پاس ہونا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے، ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے، اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ کتنے بزدل ہیں نا ہم، جس کو یاد رکھنا ہو اسی کو بھول جاتے ہیں، ہمیں بس اپنی پڑی ہے۔ ہم سے زیادہ بد نصیب کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں آواز دے کر اپنی جانب بلاتا ہے اور ہم اس کی آواز ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی محبت کی بے ادبی کر کے عارضی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ خالق ہو کر اپنے ان گنت بندوں میں سے ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہم اس ایک رب کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ نہ ہم پہلے جیسے رہے، نہ حالات سنبھل سکے، ہم دعا کرنے کے بعد بھی قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں رہتے ہیں۔ جو اب تک مل نہ سکا ضروری نہیں کہ کبھی بھی نہیں ملے گا، جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی ضروری نہیں کہ وہ اب قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیا تم پڑھتے نہیں؟ سورہ بقرہ میں ہمارا رب فرماتا ہے، بھول گئے وہ وقت اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو فاڑ دیا، پھر تمہیں تو بچا لیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا، کیسے اللہ نے حضرت مریم کو نکاح کے بغیر بیٹے کی بشارت دی، جو ماں کی گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارا ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو نہیں سمجھ پاتے ہو، اور التجا قبول نہ ہونے کا ڈر تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو کبھی تمہیں بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنی مطابق جتنی مرضی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم یقین رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ تو کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن سا ہو جاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ یہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پر پہنچو جہاں لگے اب معاملہ چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں بہت ساری دعا کرنی ہے اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیزیں لا سکتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کچھ باتیں انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اس عارضی دنیا نے نہیں سمجھنا مجھے، اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جسے میں سنا رہا ہوں وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی
کہ دل اور سوچ پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ ہمارے اکیلے ہو جانے پر، دنیا کے رد کر دینے پر بس وہی تو ساتھ ہوتا ہے، دل بن کر، دعا بن کر۔ اور جب بھروسہ اللہ ہے، چاہے وہ وقت گزرنے کا ہو، کسی چیز کے ملنے کا ہو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں کے ملنے پر، وقت کے صحیح وقت پر گزرنے پر وسیلے بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے۔ تم اللہ سے اپنا ایک گہرا تعلق بنائے رکھو۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو وہ امید کے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور یہ کہنا کہ اللہ اگر تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر اللہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے۔ اور جس کو اللہ اپنی محبت میں قید کر لے، اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب اللہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی کہ وہ رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے 2 جہان مہکتے ہیں۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تم سے کوئی چیز لے اور اس کے بدلے کسی بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں وہ سب سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر ہی سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت مہربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے نہیں گزرے ہوتے۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر دعاؤں کی قبولیت کا انتظار، جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہیں ملتا۔ لیکن شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں ان دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، انتظار کاٹنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی دعائیں تو ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ وہ دعائیں تو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں۔ لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی، ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ کچھ دعاؤں کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہر درد مسکرا کر سہ لیا جائے، کیونکہ آخر میں انہوں نے سب بدل دینا ہوتا ہے۔ عموماً وہی لمحات معجزوں کے ہوتے ہیں جب درد کا زور آخری حدوں پر ہوتا ہے،
ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پر ایسے معجزے کیوں نہیں کرتا جیسے اس نے اپنے نبیوں پر اتارے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم ان کی طرح اللہ کو منانے کی جستجو کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح لگن سے دعائیں کرتے ہیں؟ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے پہاڑ پر ملاقات کے لیے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کی تڑپ میں اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے تو اللہ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے موسیٰ، کیا چیزیں تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں وقت سے پہلے آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انہیں معجزے اسی لیے ہی تو ملے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ تو تم بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی لگن پیدا کرو اور جیسے ہی اذان کانوں تک پہنچے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو کہ کیسے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہارے لیے غیب سے اپنی مدد بھیجتا ہے، جیسی اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجی تھی۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جو تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ کن کہے گا اللہ اور فیکن ہو جائے گا۔ دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کی وجہ سے تم نے اپنے دل میں بٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے نہ تھکو گے تم۔ یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے، پردے کی اندر کی بات سے صرف اللہ باخبر ہے۔ آپ تو بس پردے کے باہر کی حقیقت جانتے ہیں، کس نے کتنے نوافل پڑھے، کس نے کتنے سجدے کیے۔ یہ کام تو مومن کا نہیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ سلسلہ سخت رکھا ہے اللہ نے حقوق العباد کا یہاں۔ اپنے چھپانے کے لیے دوسروں کے عیب بھی چھپانے پڑتے ہیں۔ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں، کوئی تو اجر ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، کیوں پھر اس نے یقین کی پہیلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں۔ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو ان سجدوں کے لیے اس نے چنا ہے تمہیں۔ کیوں لیتے ہو اس کے معاملے میں تم لوگوں کی رائے؟ اس نے تو سارے زمانے سے جدا رکھا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے پسند آ جائے کسی کی آواز، وہ توفیق دے رہا ہے یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا، یوں ہی نہیں تھوڑی اس دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اس نے انتظار سے اب تک تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں۔ جانتے ہو کوئی بھی کام مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب ساری رات تکلیف کے مارے جاگتے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تم پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ اللہ بہت جلد تمہاری زندگی کی مشکلوں کو دور کر کے تمہاری زندگی میں سکون اور راحت عطا کرے گا۔ مایوس نہ ہو، وہ تو تمہیں بے حساب نوازنے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہارا دل پھٹ جائے اس احساس سے۔ بس ایک کام کر لو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اس حال میں کہ جب تمہاری آنکھ آنسوؤں میں ہو لیکن تم آسمان کی طرف نگاہ بلند کرو اور مسکراتے ہوئے کہو، اللہ میں آپ سے راضی، اللہ میں آپ کی محبت سے راضی، آپ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش سے راضی، دل سے نکلتی ہوئی آہوں اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سے راضی۔ قرآن کہتا ہے اور تمہیں وہ پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات سے بھی نوازے گا۔
جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ غم کیا تھا، مشکل کیا تھی، سب بھول جائیں گے، پتہ بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے۔ ابھی دل میں خیال اور وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے۔ اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری منچاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے تمہارا رب پل بھر میں کہانیاں بدلنے پر قادر ہے۔ اور جہاں تم ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے اور تمہیں معجزوں سے تعارف کروا دیتا ہے۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو آپ کے خالق کی باتوں پر یقین نہیں ہے؟ نہایت بزرگی و برتر ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے حصے میں کس قدر محبت آنی ہے، کس قدر عزت افزائی آپ کے نصیب میں آتی ہے، اور کس قدر کامیابیاں آپ کے لیے لکھی گئی ہیں، یہ سب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو رب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس قدر آپ کو اس کی ضرورت ہے، کہ کس قدر رزق کی آپ کو ضرورت ہے، اور کس قدر رزق آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے رزق کی زیادتی آپ کو کسی بڑے خطرے یا آزمائش میں ڈال دے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبتیں آپ کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دیں اللہ کو بھلا کے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ نے مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنے کا کہا ہے، اللہ نے درد سے بھری گھڑیوں میں صبر کرنے کا کہا ہے۔ صبر ہی کیوں بھڑکتے ہوئے جذبات کو چپ لگائیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اتنے بدترین حالات میں بھی آپ کا رب آپ کو کیسے تھامے ہوئے ہے، تاکہ وہ آپ کو واضح طور پر آپ کے ساتھ نظر آئے، آپ کو اتنی شدت سے وہ محسوس ہو، اس کی مدد محسوس ہو، اس کا ساتھ محسوس ہو کہ آپ اپنی تکلیف کو بھول بیٹھیں۔ صبر نہیں کریں گے تو تکلیف میں ہی رہ جائیں گے، اللہ کا ساتھ کیسے دیکھیں گے، اللہ کی مدد کیسے ڈھونڈیں گے، پھر کیسے نظر آئے گی اس کی مدد؟ پھر آپ جانتے ہیں شیطان کا کام ہی تو جذبات کو ابارنا ہے، اور پھر اسی آگ میں آپ کو جلتا چھوڑ جانا ہے۔ اس آگ میں گرنے سے ہی تو بچانا ہے خود کو، اور بس صبر کر کے ہی اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں نکال سکتا، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ٹھہر جائیے، یہیں رک جائیں۔ جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ یہی غلطی تو پہلے آپ سے ہوئی تھی، آپ پہلے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے جو آپ کے سر کو اللہ کے آگے جھکا دے، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو کہ اس دنیا میں آپ کا اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب آپ اپنے کمرے میں آدھی رات کو رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کو کس نے رلایا ہے؟ تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا بندہ کب سے مسکرایا نہیں، تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر۔ اللہ جواب دیتا ہے وہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے جو اسے بہت پیاری تھی اور اس نے اسے کھو دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو چیز کھو بیٹھا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بھی بہترین دینے جا رہا ہوں کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی کچھ کھویا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر تمہیں توڑے گا،
تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے کہ یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ معجزے تو توکل کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پر ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کرے جو رب کو پسند ہے۔ اللہ کو دل سے تھام لے، دل کا تعلق اللہ سے بنا لے۔ اس مقام پر دل کو معجزے ہونے کا یقین ہونا تو ایک الگ بات ہے۔ دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے۔ پھر جہاں دل یہ کہتا ہے وہیں یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہی مالک ہے، ان ساری مشکلوں سے وہی نکالے گا، مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گیا تھا، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے جو مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے کے لیے اللہ نے اپنی مدد تیار نہ رکھی ہو۔ یہاں تک کہ اگر ہماری ایک انگلی دروازے میں آ جاتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی راحت رکھی ہے کہ کچھ سیکنڈز کے بعد ہمیں آرام آنا ہی آنا ہے، اور ہمیں یہ بھول جائے گا کہ ہماری انگلی میں چوٹ آئی تھی۔ یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کے رحم کی آپ سوچیں گے جس رب کو آپ کے اتنی چھوٹی سی چوٹ کی بھی اتنی پرواہ ہے، اس رب کو کیا آپ کی بڑی بڑی پریشانیوں کی پرواہ نہ ہوگی؟ ہمارے پاس اس رحمان کے سوا اور ہے ہی کیا؟ ہم تو بے بس ہیں، اور جیسے ہم بے بس ہیں ویسے ہی وہ تمام لوگ بے بس ہیں جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، جن سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تبھی تو وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کے پاس پاور ہے اور اسی کی پاور چلتی ہے، اور وہ ذات ہمارے رحمان رب کی ذات ہے۔ یہ غم جو ابھی آپ کو گھیرے ہوئے ہے، ان غموں کی راحت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ چوٹ جو زندگی کی ٹھوکر نے آپ کو لگائی ہے، اس کا مرہم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو ہم اس کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس سے اتنا دور کیوں ہیں؟ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بےتابی سے تمہارا منتظر ہے۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں، اور تمہاری دعاؤں کو سنا بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہرا سلا لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقع ہونا لازم ہو جاتا ہے، اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ تک آپ کی پریشانی کا حل پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی ہر مشکل کو آسان کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دینی قلب کے ویورز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچ سکے جنہیں اس کی ضرورت ہے، اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔